السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثنا ہے اور میری جوانی ہی میرا سب سے بڑا گناہ بن گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ میری آنکھوں میں وہ جادو ہے جو اچھے اچھے مرد کا ایمان ڈنوا ڈول کر دے۔ میرا سہاگ اجڑا تو جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میرا شوہر ساجد ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گیا اور میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس بڑے مکان میں اکیلی رہ گئی۔ بیوگی کا لبادہ اوڑے ہوئے میری راتیں کروٹیں بدلتے گزرتی تھی، لیکن گھر کی دیواروں کے پیچھے ایک اور ہی طوفان پل رہا تھا۔ میرا چھوٹا دیور کامران ایک کوڑیل اور تپتا ہوا جوان تھا، جس کی نظریں شروع سے ہی میری چال ڈال اور میرے تیکے نقوش پر جمی رہتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس سے گزرتا تو اس کی گرم سانسیں میرے وجود کو چھو کر نکلتی اور میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ جاتی۔ میری عدت کے دن ختم ہوئے تو خاندان کے بڑوں نے فیصلہ سنایا کہ ایک جوان بیوہ کو یوں اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا اور بچوں کے مستقبل کے لیے میرا نکاح کامران سے پڑھا دیا جائے۔ کامران کی بیوی شازیہ، جو خود موٹاپے اور حسد کا شکار تھی، یہ فیصلہ سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ثنا کی جوانی کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے نکاح کے وقت ایک ایسی تیکھی شرط رکھ دی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے چلاتی ہوئی آواز میں کہا کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن کامران کبھی ثنا کے بستر کے قریب نہیں جائے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی جسمانی یا میاں بیوی والا تعلق نہیں ہوگا، ورنہ وہ اپنے مائکے چلی جائے گی۔ دن گزرتے گئے اور گھر کے اندر کی تپش بڑھتی گئی۔ ایک ہی چھت کے نیچے 2 جوان وجود ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور تھے، لیکن جوانی کا ابال بھلا کب تک دبایا جا سکتا ہے؟ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ شازیہ کسی کام سے شہر سے باہر اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور گھر بالکل ویران تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج چمک نے ماحول کو اور بھی سنسنی خیز بنا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہلکا نائٹ ڈریس پہنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور گرمی اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا اور اکیلے پن کا احساس مجھے اندر ہی اندر جلا رہا تھا۔ اچانک بغیر کسی دستک کے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا تو سامنے کامران کھڑا تھا، جس کی آنکھیں نشیلی ہو رہی تھی اور ارادے بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے اندر آتے ہی پیچھے سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی، جس کی کڑک دار آواز سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ میرے پورے وجود پر ایک کپکپی طاری ہو گئی اور میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے لرزتی ہوئی لیکن تیکھی آواز میں کہا کہ کامران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم شازیہ کی وہ شرط بھول گئے ہو؟ فوراً یہاں سے باہر نکلو، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ کامران نے میری بات سن کر ایک شیطانی اور مکارانہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں میرے چہرے اور میری گردن کو جھلسانے لگے۔ اس نے جھک کر میری چادر کو ایک ہی جھٹکے سے میرے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا اور میری آنکھوں میں اپنی تیکھی نظریں گاڑ دی۔ اس نے نہایت دھیمے اور سنسنی خیز لہجے میں کہا کہ شرطیں کمزور مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ ثنا، میں ایک گوشت پوش کا جوان مرد ہوں اور تم میری شہری بیوی ہو۔ میں کب تک اس تپتے ہوئے وجود کو دور سے دیکھ کر اپنے خون کے آنسو پیتا رہتا؟ تمہاری یہ مدہوش کرنے والی جوانی، یہ ابھرتے ہوئے نقوش اور یہ قاتلانہ ادائیں اب صرف اور صرف میرا حق ہے، اور آج کی یہ طوفانی رات کوئی بھی شرط مجھے تمہارے اس لمس سے دور نہیں رکھ سکتی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کامران کے مضبوط ہاتھوں نے میری پتلی کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس مردانہ لمس کے چھوتے ہی جیسے میرے پورے جسم میں بجلی کا ایک تیز کرنٹ دوڑ گیا۔ میرے پاؤں لڑکھڑائے اور میں بیڈ پر پیچھے کی طرف جا گری۔
کامران بھی اپنا پورا بوجھ مجھ پر ڈالتے ہوئے میرے اوپر جھک گیا اور اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ میرا سانس اکڑ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں حد پار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی حیا کا آخری دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کامران باز آ جاؤ، دنیا کیا کہے گی؟ اگر شازیہ کو پتہ چل گیا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ کامران نے اپنے گرم ہاتھ کی انگلی میرے تپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دی اور بولا کہ آج کی رات نہ کوئی شازیہ ہے اور نہ ہی کوئی دنیا، آج صرف میں ہوں اور تمہاری یہ پیاسی جوانی ہے۔ میں نے برسوں تمہاری اس خوبصورتی کے خواب دیکھے ہیں۔ جب تم بھائی کے ساتھ ہوتی تھی تب بھی میرا جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں، اور آج جب تم میری ہو چکی ہو تو میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کے ان تیکھے اور بولڈ ڈائیلاگز نے میرے اندر کی تمام مزاحمت کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کا لمس میرے پورے وجود میں آگ لگا رہا تھا اور میں چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تپتی ہوئی رات ہمارے درمیان کے سارے پردے اور ساری شرطیں بہا کر لے گئی، اور ہم دونوں اس سنسنی خیز جذبات کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ صبح جب شازیہ اچانک واپس آئی تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ ثنا کے چہرے کی وہ نئی چمک اور کامران کی آنکھوں کا اطمینان دیکھ کر شازیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے سچائی کا اندازہ ہوتے ہی اس نے گھر میں ایک ہولناک طوفان کھڑا کر دیا اور چیخ چیخ کر پورے محلے کو اکٹھا کرنے لگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کامران نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر صاف اور تیکھے لفظوں میں کہہ دیا کہ ثنا میری بیوی ہے اور اس کے بستر پر میرا پورا حق ہے۔ اب کوئی شرط یا کوئی دھمکی مجھے اس سے دور نہیں کر سکتی۔ شازیہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئی اور ہار مان کر ایک کونے میں بیٹھ گئی، جبکہ ثنا اور کامران کی یہ بولڈ کہانی اب ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ ایسی ہی سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں۔